آپ نے بھی ارد گرد کے ماحول میں جا کے دیکھا ہے کہ جب پیٹرول جو ہے وہ آسمان پر جا رہا ہے، اس کی قیمتیں لوگوں کو 3 وقت کے کھانے سے 2 وقت کے کھانے پہ مجبور ہو گئے، آپ نے ان کے حوال جاننے کی کوشش نہیں فرمائی؟ جن اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، ان کے ماں باپ کورس خریدنے کے پیسے، یونیفارم خریدنے کے پیسے، فیس دینے کے پیسے، یونیورسٹی کالجز کے اندر بھاری بھاری رقوم دے کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، بجلی گیس کے بل جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں، وہاں پر آپ 20-20 لاکھ روپے کا جانور ذبح کر رہے ہیں۔ جانور خوبصورت ہو تو نماز بھی تو خوبصورت ہو، حج بھی تو خوبصورت ہو، میری عبادت بھی تو خوبصورت ہو، میں جب ذکر کر رہا ہوں تو میرا ذکر بھی تو خوبصورت ہو، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میرے اخلاق بھی تو خوبصورت ہو، میں معاشرے میں نکلوں تو لوگ مجھے دیکھ کے رشک کیا بندہ آ رہا ہے اللہ کا، میرے اعمال بھی خوبصورت ہونے چاہیے۔ بدتمیز میں، رشوت خور میں، سود خور میں، بس جانور خوبصورت ہونا چاہیے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ مصنوعی دین ہے، یہ تیرا بنایا ہوا دین ہے۔ میرے رب کا دین تو وہ ہے کہ جس میں غریبوں کی رکھوالی کی جاتی ہے۔ ایزیوم کر لیجئے کبھی آپ کہ آقا کریم علیہ السلام جب اس معاشرے کو دیکھتے آج تو میرے حضور کیا فرماتے؟ آج کہتے میرے بندو، میرے امتیوں، میری امت بہت پریشان ہے، ان کے گھر میں گوشت کھانے کو نہیں ہوگا، تم ایک کام کرو، تم 20 لاکھ کا جانور نہ کرو، تم 5-5 لاکھ کے، 4-4 لاکھ کے، 3-3 لاکھ کے تم زیادہ جانور لے آؤ تاکہ میرے امتیوں کا فائدہ ہو جائے۔ چربی کا پہاڑ تو لے کر آ جاتا ہے، نہ وہ گوشت کھانے کے قابل ہے، نہ کسی کو دینے کے قابل ہے، لیکن تیرا نفس پھول رہا ہے، اے اس علاقے میں میری جیسی گائے کسی کی نہیں ہے، تو کہاں لگ گیا میرے بھائی؟ امت پریشان ہے، اس کے لیے کچھ کیجیے آپ اور ہم مل کر اس معاشرے کو آگے بڑھائیں گے۔ میں اس کی مذمت خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ بہت کیجئے قربانی، لیکن اس قربانی کے اندر نمبرز بھی تو یاد رکھیے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، چلیے آخری بات سن لیجئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے 3 حصے کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرماتے؟ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لینا، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دینا، اور میرے آقا نے اس زمانے میں اپنے غریب امتیوں کے لیے فرمایا غریبوں میں بھی تقسیم کر دینا۔ کیا یہ باتیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ عزت کی بہترین حمد و ثنا، تمام تعریف اور تمام توصیف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اس کے پیارے حبیب جان عالم، جان رحمت، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں عقیدت اور محبتوں کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، معزز حاضرین و سامعین، اب سے کچھ ہی دنوں کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہوگا، جس میں حجاج کرام حج کا فریضہ انجام دیں گے، اور تمام عالم اسلام کے مسلمان اللہ کے حضور اپنی قربانیاں پیش کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام حجاج کرام کے حج کے مناسک میں آسانیاں عطا فرمائے، اور آئندہ سال ہم سب کو اللہ تعالی حج کی سعادت سے بہرور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کے طرف سے پیش کی جانے والی قربانیوں کو اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ ہمیں قربانی کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، ہم آج اپنی گفتگو میں کچھ ایسے امور کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا تعلق قربانی اور حج کے ساتھ ہوگا، عبادات کے ساتھ ہوگا۔ ہم ایک جہد سے عبادات کا جائزہ لینے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر کچھ عبادات کو فرض کیا ہے، جسے ہر مسلمان کو ہر حال میں ادا کرنا لازم ہے۔ اس میں مرد، خواتین، بوڑھے اور بالغ تمام حضرات اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے چند عبادات جسے ہم روز کی بنیاد پہ کرتے ہیں، ان میں سے بعض عبادات سال کے گزرنے کے بعد سالانہ طور پہ کرتے ہیں، اور بعض عبادات وہ ہیں کہ جسے ہم زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرتے ہیں۔ ان عبادات کے اندر ہم ایک بات محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم روزانہ کی عبادات اس کا جائزہ لیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سب سے پہلی چیز سامنے آتی ہے، وہ ہے نماز۔ نماز میں ہم جب غور کرتے ہیں تو ہم پر یہ عقدہ کھلتا ہے کہ ہر نماز دوسری نماز سے مختلف ہے۔
ہر نماز میں رکعت کی تعداد مختلف رکھی گئی ہے، حتیٰ کہ فرض جو نماز ہے ان فرائض کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سملریٹی نہیں رکھی۔ یعنی اگر آپ فجر کی نماز میں 2 فرض پڑھتے ہیں تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں 2 رکعت ہی پڑھنا ہے، ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ فرماتا ہے کہ میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں۔ تو جو ذات بے نیاز ہے اسے عبادت کی ضرورت نہیں کہ لوگ عبادت کریں یا نہ کریں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ عبادت کرنے والے نہیں کریں گے تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ یہ بات بھی ہمارے عقیدے میں شامل ہے، اس نے ہمیں بتایا ہے، یہ توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، کوئی کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ تو جب بات یہ ٹھہری کہ جب اسے عبادت کی ضرورت نہیں تو وہ 2 رکعت ہی کر دیتا، سب کے لیے آسان کر دیتا، عبادت ہی تو کرنی تھی۔ یا فجر میں 4 رکعت پڑھنی ہے تو ہر نماز میں 4 ہی پڑھ لیتے، کسی میں 8 کر دی، کسی میں 12 کر دی، کسی میں 7 کر دی، کسی میں 17 کر دی، جمعے کے دن آئے تو 14 کر دی۔ پھر عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانے کا کہا تھا پورے سال، تو عید کی نماز میں کہتا ہے کہ وہ 6 مرتبہ اور ہاتھ اٹھاؤ۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ عبادت ہی تو ہے اللہ کی، تو جس طرح بھی کی جاتی پوری ہو جاتی۔ تو یہ سوال آپ سمجھ رہے ہیں کہ سوال کہ ایسا کیوں کیا، مختلف کیوں رکھے، ایک نماز دوسری نماز سے مختلف کیوں ہے؟ تو حضرت ذی وقار ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہر نماز کو ایک ہی جیسا کر دیتا تو اس کے بندے جو تھے وہ آٹو میں لگ جاتے، آٹو میں لگ جاتے۔ جیسے گاڑی جب آپ چلاتے ہیں تو گاڑی 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک گاڑی وہ ہے کہ جس میں ایک مرتبہ گیئر لگا دیا، اس کے بعد آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور گاڑی چلتی رہتی ہے، اس میں دماغ زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ جبکہ آپ مینول گاڑی چلاتے ہیں تو مینول گاڑی کے اندر آپ کو دماغ کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ سلو کریں گے تو آپ کو کلچ پر پاؤں رکھ کر آپ کو اپنے گیئر کو چینج کرنا پڑے گا، اور جب اسپیڈ بڑھ جائے گی اور سیکنڈ گیئر پر آپ ہوں تو وہ اب تقاضا کرے گا کہ اب 3rd گیئر کی طرف جائیں، تو جس کا دماغ حاضر نہیں ہوگا تو وہ مینول گاڑی کو چلا نہیں سکے گا۔ تو اس اعتبار سے مینول چلانے والے اور آٹو چلانے والوں کے دماغ میں بڑا بین فرق ہوگا کہ جو آٹو والا ہوگا وہ زیادہ حاضر دماغ نہیں ہوگا، جبکہ اس کے مقابلے میں مینول چلانے والا زیادہ حاضر دماغ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرے بندے نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ آٹو پہ نہ لگ جائیں اور وہ روبوٹ نہ بن جائیں کہ روبوٹ کو ایک آپ نے آرڈر دے دیا، اب وہ آپ اس سے 1 مہینے کے بعد بھی پوچھیں گے تو وہ روبوٹ ایک ہی کام کر رہا ہوگا، وہ اپنے آرڈر سے ہٹے گا نہیں۔ تو چونکہ ہم روبوٹ نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ فرق سمجھ لیں آپ، عبادت سے فرق سمجھیں آپ۔ اس نے ہمیں مشین نہیں بنایا، اس نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا، اس نے ہمیں آٹو پہ نہیں لگا دیا کہ بس آٹو پہ لگا دو اور ساری زندگی اسی پہ چلتی رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جب میرا بندہ صبح کے وقت آئے تو اس کا دماغ حاضر رہے، اس اعتبار سے کہ وہ میرے سامنے جب نماز پڑھنے آیا ہے تو وہ کتنی رکعت پڑھنے آیا ہے، تاکہ اس کا دماغ کسی طرح بھی منتشر رہے گا تو اس کو اپنے دماغ کو حاضر کرنا پڑے گا کہ مجھے آج صبح کی نماز میں 4 پڑھنی ہے، اور جب ظہر کی نماز کا وقت آ جائے گا تو ظہر کی نماز میں اسے اب 12 پڑھنی ہے، اسے اس بات کو اپنے دماغ میں ڈالنا پڑے گا کہ اب صبح کی نماز نہیں ہے، اب یہ دوپہر کی نماز ہے۔
تاکہ وہ فوکس ہو کر نماز ادا کر سکے. تو جب آپ اپنے دماغ کو اس اعتبار سے نماز کے شیڈول کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو آپ کی میموری بڑھ جاتی ہے, آپ کا دماغ تیز کام کرنے لگتا ہے. یہ نیورو سائنس ہے جو نماز کے ذریعے, عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا. اس نے کہا تم جب نماز پڑھنے آؤ گے, جب عبادت کرنے آؤ گے, تب تمہیں اپنے دماغ کو حاضر کرنا پڑے گا, استعمال کرنا پڑے گا. اور جب بندہ دماغ استعمال کرے گا تو اس کی میموری بڑھ جاتی ہے, اس کا برین بڑھ جاتا ہے, اس کے ذہن میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے. جب وہ اپنے دل پہ نگاہ ڈالتا ہے تو اس کا دل نیت کرتا ہے, تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. تو جب وہ بار بار نیت کرتا ہے تو اس کے دل کی نیت کی وجہ سے دل میں بھی وسعت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے ذریعے ہمارے ذہن کو وسیع کیا. اللہ نے عبادت کے ذریعے ہمارے دل کو بڑا کیا تاکہ تمہارا دل بڑا ہو جائے, بار بار سمجھے, چیزوں کو ایڈمٹ کرے کہ مجھے کیا کرنا ہے, فوکس ہو جائے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز یا عبادات میں نمبرز کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. میتھمیٹکس, اگر کوئی شخص میتھ نہیں بھی پڑھتا, اس کے باوجود اس کے زندگی کے اندر میتھ کا عمل دخل کتنا زیادہ ہے. نمبرز, 4 رکعت نمبرز ہیں. اس کے بعد جیسے سلام پھیر کر آپ عبادت کرتے ہیں, نماز مکمل کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد بھائی اللہ کی تو عبادت ہے, سبحان اللہ کہنا بھی اللہ ہی کا نام لینا ہے. تو اس نے وہاں پر بھی پابند کیا کہ نمبرز 33 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جیسے 33 مرتبہ تم مکمل کرو گے, اسٹاپ ہیئر, ٹھہر جاؤ یہاں پر, اب آگے نہیں بڑھو. اب تمہیں ڈائیورٹ ہونا ہے کسی اور اللہ کے نام کی طرف. اب الحمدللہ کہو. اب بتائیے آپ کہ جو بندہ ذہنی طور پر حاضر نہیں ہوگا, کیا وہ 33 کی گنتی مکمل کر سکے گا؟ کیا جو ذہنی طور پر حاضر نہ ہوا تو 33 کے بعد 34ویں مرتبے میں کیا اسے الحمدللہ پڑھنا ہے؟ اب جو تسلسل کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا تو وہ تو 33 کے بعد آگے چلا جائے گا, اس کو 33 میں روک کر پھر اللہ کے دوسرے ناموں کی طرف اللہ نے ڈائیورٹ کر دیا. پھر 33 مرتبہ جب مکمل کر دیتا ہے تو پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اب یہاں پہ ٹھہر جاؤ, اب 34 مرتبہ پڑھنے کے لیے اللہ اکبر کہو. اللہ سارے نام تو تیرے ہیں, بدل بدل کر کیوں کر رہا ہے؟ کہا کہ میں تو محتاج نہیں ہوں, مجھے اس میموری کی اور اس کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تو چونکہ محتاج ہے اس لیے تجھے بدل بدل کر دے رہا ہوں تاکہ تیرا ذہن تیز کام کرنے لگ جائے. یہ عبادات ہے. آج میں ایک نئے جہد سے آپ کی توجہ دلوا رہا ہوں کہ عبادات میں اللہ نے یہ فرق کیوں رکھا ہے, کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت اس فرق کو ہر جگہ برقرار رکھتا ہے. اسی طرح عید کی نماز میں دیکھ لیجیے آپ, یعنی کوئی بندہ اگر فجر کی نماز عید کے دن پڑھ کے عید گاہ جاتا ہے یا مسجد میں آتا ہے تو اب اسے کہا گیا کہ تم اب عام نماز نہیں پڑھ رہے, اب اس میں اللہ اکبر ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد اب وہ چونکہ کہتا کہ بھائی چلو نماز ہی تو ہے, اب وہ تسلسل تھا کہ اللہ اکبر, ہاتھ باندھ لیا, اس کے بعد پھر رکوع میں جانے کے لیے اللہ اکبر, پھر رکوع سے اٹھنے کے لیے اللہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو یہ 365 دن کا یہ تسلسل تھا. لیکن جب سال کا ایک دن ایسا آتا ہے تو کہا کہ اب اور فوکس ہو جاؤ کہ تمہیں اب یہاں پر 6 مرتبہ ہاتھ بھی اٹھانا ہے اور 6 مرتبہ ایکسٹرا اللہ اکبر بھی کہنا ہے. ادھر بھی فوکس کر دیا کہ عید کی نماز پڑھنے میں بھی تم فوکس ہو جاؤ کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو اور تم کیا کہہ رہے ہو, یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. تو آپ دیکھیے کہ کہیں پر بھی اللہ تعالی ہمارے دماغ اور دل کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتا. جو شخص بھی اگر اس طرح نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ذہن ہر وقت حاضر رہتا ہے, اس کا برین حاضر رہتا ہے. یہ نیورو سائنس کہلاتی ہے. اس سے کبھی دماغ کی بیماری نہیں ہوتی ہے. دماغ کی بیماری جب پیدا ہوگی جب دماغ ایک جگہ جامد ہو جائے گا, ایک بات دماغ میں بیٹھ جائے اور اس کو سوچتے رہیں, آپ ذہنی بیمار ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بار بار نمازوں کے اندر یہ تسلسل کو ختم کر کے ایک بہتے ہوئے دریا کی طرح آپ کا دماغ بنا دیا تاکہ آپ دماغی بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں. پھر عبادات میں ہم غور کر رہے ہیں, یہ تھی نماز جس پہ ہم نے غور کیا.
اب ایک بات بتائیے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے تشریف لاتے ہیں، کہ پہلے میں تمہید آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ جس چیز کی طرف توجہ دلوانی ہے اس کے لیے ذہن ہمارا تیار ہو جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، کیا وہ کام ہم کر رہے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں، بھائی مسجد آنا ہے، عیدگاہ آنا ہے، بھائی آئیں اور چلے جائیں، لیکن کیا فرمایا؟ کہا کہ ایک راستے سے آؤ اور دوسرے راستے سے جاؤ۔ یہاں بھی ہمیں دماغ کو استعمال کرنے کا حکم دیا تاکہ تمہیں پتہ چلے آئے تھے کون سے راستے سے، اور جب نکلنے کا وقت آ جائے تو جا کس راستے سے رہے ہو۔ یہاں بھی دماغ کا استعمال کیا، یہاں بھی تسلسل قائم ہونے نہیں دیا، اور کہا کہ ایک راستے سے آؤ اور دوسرے راستے سے جاؤ، اس کو سنت بنا دیا گیا۔ عید کی نماز بھی ہو گئی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ مہینے بھر روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو وہ چاہتا تو شمسی اعتبار سے بھی رکھ دیتا، عبادت تو تھی رکھنے کی، تو اگر شمسی اعتبار سے رکھ دیتا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں اگر رمضان شمسی اعتبار سے جون میں آتا تو قیامت تک مسلمان جون میں ہی روزہ رکھتے، پابند ہو جاتے نا۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شمسی اعتبار سے نہیں رکھا، قمری اعتبار سے رکھا، اور یہاں بتا دیا کہ تم یہاں پر جامد ہو کر گھر میں نہ بیٹھ جاؤ، تاکہ تم ہر مہینے نکل کر گھر سے باہر آسمان کے افق پر دیکھ کر چاند دیکھو، تاکہ چاند جب نظر آ جائے تو اس سے تعین کر لو کہ روزہ تم نے 29 کا رکھنا ہے یا 30 کا رکھنا ہے۔ یہاں بھی نمبرز کا بہت عمل دخل ہے عبادات کے اندر۔ دیکھ رہے، غور کر رہے ہیں آپ؟ چاند دیکھ لیا اور چاند دیکھنے کے بعد پھر روزہ رکھ لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شمسی اعتبار سے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ قمری اعتبار سے دیا۔ تو کیا ہوا کہ ہر مہینے ہر سال جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے روزے میں 10 دن کا فرق ہر سال میں آتا چلا جائے گا۔ تو کبھی آپ روزہ گرمی میں رکھیں گے اور کبھی روزہ سردی میں رکھیں گے، تو جب رمضان کبھی سردی میں آئے گا تو اس کا ڈیوریشن کچھ اور ہوگا، اور جب سردی میں آئے گا تو اس کا ڈیوریشن کچھ اور ہوگا، اور جب صبح اٹھیں گے تو اسی اعتبار سے آپ کو یہ دیکھنا لازم ہوگا کہ آج وقت سحر کتنا ہے۔ یعنی آپ کو پابند کر دیا کہ روز تمہیں ٹائم دیکھنا پڑے گا، وقت کا تعین کرنا پڑے گا، اور صرف ایسا نہیں کہ ایک دفعہ دیکھ لیا اور پورے مہینے کے لیے بعد چھٹی ہو گئی، کہ ہر دن ایک مہینے کا ایک دن کا 1 منٹ کا فرق کر دیا۔ آج اگر 5:25 پر وقت سحر تھا تو اگلے دن 24 کر دیا، اس کے اگلے دن 23 کر دیا، تاکہ تم اسے دیکھ کر اپنے نظام رمضان کا تعین کر سکو۔ اور جب افطار کا وقت آ گیا تو کل میں 6:26 پر میں نے افطار کیا تھا، تو کیا آج بھی کر لوں؟ آج 6:27 پہ تھا، تو کل والے ٹائم کے مطابق اگر آج 1 منٹ پہلے کر دیا تو سارے دن بھوکا رہنے کے باوجود میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو تمہیں پابند کر کے تمہارے دماغ کو اللہ نے وسیع کر دیا۔ اللہ نے دماغ استعمال کرنے کا حکم دیا کہ بار بار دماغ تمہارا استعمال ہوگا۔ ان تمام کاموں میں دماغ استعمال ہوتا ہے، آپ کو دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ ہو گیا روزہ۔ حج دیکھ لیجیے آپ، اب آئیں ہم اپنے اس بیان کی طرف آئیں۔ حج دیکھ لیجیے، عبادت ہے اللہ کی، ایک ہی جگہ چلے جاتے اور جانے کے بعد حج ادا کر لیا جاتا، اتنی مشقت بندوں پر کیوں کروا دی؟ اللہ کی عبادت تو ہے، سب چلے جاتے کعبہ طواف کر لیتے اور چند دن وہاں گزار لیتے اور اس کے بعد چند اذکار ذکر کر لیتے، ہو جاتا۔ لیکن آپ وہاں بھی دیکھیں کہ نمبرز 8 ذی الحج نمبر آ گیا، 8 ذی الحج مینا پہنچنا ہے، پھر وقت آ گیا، اور پھر وقت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں پورا دن گزار لو اور رات گزار لو۔ جب رات گزار لی، 9 ذی الحج شروع ہوا تو کہا اب جگہ بھی چھوڑ دو، جگہ بھی چھوڑ دو۔ اب جو بندے کو دماغ استعمال نہیں کرے وہ تو ایک ہی جگہ مینا میں بیٹھا رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ 9 ذی الحج کو بھی یاد رکھنا ہے اور جگہ کو بھی یاد رکھنا ہے کہ مینا چھوڑ کے عرفات پہنچنا ہے۔
इबादत को देख रहे हैं आप, इबादत का एक फलसफा। उसके बाद फिर दिन भर वहां गुजारने के बाद सारी जिंदगी हमने अपने वक्त पे नमाज अदा की। तवज्जो है या नहीं आपकी? तवज्जो का तालिब हूं मैं आपके, और गौर करने की दावत देता हूं मैं आपको। सारी जिंदगी वक्त पे नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, लेकिन जब अराफात का दिन आया तो कहा कि ठहर जाओ। मालिक वक्त पे नमाज का नहीं, आज वक्त पे नहीं पढ़ना, इंतजार करो गुरूब आफताब का। कह दीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह ये तेरे क्या करिश्मे हैं, ये क्या बात कर रहा है तू? कहा कि मैं अपने बंदे को चलाना चाहता हूं, तेज करना चाहता हूं। गुरूब आफताब के बाद का चलो उठाओ बोरिया बिस्तर और जाओ मुजदलिफा। अल्लाह बहुत लंबा सफर है, कहा 12 बजे जाओ और दोनों नमाज को इकट्ठा करके अदा करो। सारी जिंदगी वक्त पे पढ़ रहे थे, वहां कहा कि ऐसे पढ़ो। तो क्यों? ताकि तुम्हारा दिमाग तसलसल के साथ एक ही काम, रोबोट ना बन जाओ। तुम्हें ऑटो पे नहीं लगाया, तुम्हें मैनुअल पर रखा है। हर वक्त एक नई जहत, एक नई सिमत, एक नई मंजिल, एक नई मकसद के साथ, नए मकसद के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। जैसे 12 बजे पहुंचा, एक अजान देकर दोनों नमाज पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह कह दीजिए आप। मुजदलिफा में वक्त गुजारो, वक्त का यहीं पे ठहरोगे। सब भागे चले जाते हैं, मुजदलिफा पहुंचना है। मुजदलिफा पहुंच गए साहब, अब क्या करना है मालिक? कहा कि अब सुबह हो गई, अब चलो साहब दोबारा 10 जिलहज आ गया। मालिक 10 जिलहज को क्या करना है? इबादत तेरी है भाई, कैसे भी कर लेते, पहले कुर्बानी कर लेते, या पहले चलो अपने अपने कन्वीनियंट टाइम में, रश बहुत ज्यादा है, कुछ लोग हलक कर लेते, कुछ कुर्बानी कर लेते, और कुछ लोग जो है कनकरी मार लेते शैतान को। कहा कि नहीं, ये 3 इबादत करनी है जो वाजिब है, लेकिन तरतीब होगी। देखिए आपको कितना पाबंद कर दिया, तरतीब होगी। मालिक क्यों तरतीब करा? ताकि तुम्हारा जहन हाजिर हो, तरतीब से हट ना सको तुम। तो कहा जाओ जाके पहले शैतान को कनकर मारो, वैसे भी शैतान बहुत हो गए हैं। इंसान नुमा भी शैतान बहुत हो गए, जिनका काम शैतानी करना। अलामती तौर पर कहा कि जाके मारो, ताकि उसे तुम कंडेम करो, उसका रद्द करो। शैतान की बात सुननी नहीं होती है, चाहे वो इंसान में हो या शैतान हो। पत्थर मारा, मारने के बाद कहा कि जाओ अब कुर्बानी करो। अब कुर्बानी में भी पाबंद कर दिया। यहां पे कुर्बानी की जैसे खबर लगेगी, सुभान अल्लाह कह दीजिए, अब आपका अस्तूरा चलेगा। अगर पहले चल गया तो दम वाजिब आ जाएगा। तो अब देखिए पाबंद कर दिया ताकि तुम हाजिर रहो हर एतबार से। तुम किसकी इबादत कर रहे हो तुम्हें पता चले, उस मालिक का हुक्म है, तरतीब जैसी बताई है वैसी अदा करने को इबादत कहा जाता है। गौर कर रहे हैं आप? कहीं आपकी मर्जी चल रही है? करके देख लीजिए जरा अपनी मर्जी किसी जगह पर भी। आप अगर आप हज के दिन में करके देख ले, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, करके देख अपनी मर्जी, दम दमादम दम, एक के बाद दूसरा दम, फिर दम, फिर दम, लगा दम, नहीं तो फिर आखिरत में लग जाएगा तेरा दम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तू पाबंद है, अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, तुझे हमारे हुक्म पर चलना पड़ेगा। तो हजरत जी वकार, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको ये इबादत देकर क्या बताया है कि तुम एक जगह जामिद ना हो जाओ, मुतहर्रिक रहो। अब आप जब आप इबादत करने वाले लोगों का ग्रोह अलग कीजिए अपने माशरे से, और जो इबादत नहीं करते आप उस ग्रोह को अलग कीजिए, तो आपको बैजन फर्क नजर आएगा। जो लोग इबादत करते हैं वो जहनी एतबार से बहुत वसी होते हैं। जो लोग इबादत करते हैं उनका कुव्वत हाफजा ज्यादा होता है। जो लोग इबादत करते हैं वो हाजिर दिमाग ज्यादा होते हैं, और जो दुनियादार लोग होते हैं वो रोबोट की तरह जिंदगी गुजारते हैं। उनकी जिंदगी रोबोट है। आप देखिएगा सुबह उठना है, एक ही तरह कोलू का बैल बने हुए हैं। 7 बजे उठना है, 5 बजे नहीं उठना, वो 7 बजे उठ रहे हैं। उन्हें इबादत से कोई गर्ज नहीं। उठने के बाद रोटी खाई और जॉब में चले गए, जाने के बाद वही तसल्सुल से काम, फिर वापस आए, बेगम ने 4 काम बताए थे लेते हुए आए, उसके बाद स्क्रीन टाइम शुरू, फिर रात हो गई,
کہیں عبادت نہیں ہے، اس کے بعد پھر سو گئے تو ذہن ایک جگہ جم جاتا ہے، برین ہیمریج کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، سوچ و فکر ایک جگہ جامد ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا. اور ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ یار زندگی میں مسائل بہت زیادہ ہے. آپ کو ایسے لوگ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جو عبادت سے دور ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ یار زندگی میں مسائل بہت زیادہ ہیں. اور پھر ایسے ہی لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، یار ان مولویوں نے مسائل بڑھا رکھا ہے، یہ لڑتے رہتے ہیں، یہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں، انہوں نے مسائل پیدا کر رکھا ہے. ان کے طرف سے سوالات جو اٹھتے ہیں وہ یہ اٹھتے ہیں، بھائی مسائل بہت کیے ہوئے ہیں. انہیں یہ پتا نہیں ہے کہ ایک ایسی جگہ بھی ہے دنیا میں جہاں کوئی مسائل نہیں ہے. دنیا میں ایک جگہ اللہ نے ایسی بنائی ہے جہاں کوئی مسائل، بولیے، زندگی ایک سی نہیں رہ سکتی. ان لوگوں کو یہ پتا نہیں کہ زندگی ایک سی نہیں رہ سکتی. آپ اگر یہ سمجھتے کہ زندگی ایک سی رہنی چاہیے تو رب نے تو ایسا نہیں بنایا عبادت کے نظام میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ زندگی ایک سی رہنی چاہیے، تو جو وہ یہ سمجھتا ہے زندگی ایک سی رہنی چاہیے، تو جیسے ہی کوئی مسئلہ آتا ہے گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو ایک جگہ ایسی ہے جہاں کوئی مسئلہ نہیں، نہ وہاں پہ روٹی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ وہاں کوئی بیمار ہوتا ہے، نہ وہاں کوئی سیاسی جماعت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ وہاں کوئی دوست اور دشمنی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ وہاں بیوی کے روٹھنے کا مسئلہ ہے، نہ وہاں پر اللہ کے بندو کوئی ناراض ہوگا آپ سے، نہ وہاں کوئی دکھ درد کا مسئلہ ہے. وہ جگہ کون سی ہے؟ ایک ہی جگہ ہے جہاں کوئی مسئلہ نہیں، اس کا نام قبرستان ہے. اگر آپ اپنی زندگی سے پریشان ہیں تو قبرستان جانا پڑے گا آپ کو. اور اگر دوسری جگہ بھی ہے، وہ آسمان ہے، جسے اس دنیا میں بہت مسائل ہیں، وہ کہتا ہے یہ مسائل پیدا کیے گئے نہیں، یہ مسائل دنیا میں رہیں گے. دینی مسئلے رہیں گے، شرعی مسئلے رہیں گے، سماجی مسئلے رہیں گے، معاشرتی مسئلے رہیں گے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ یہ مسائل نہ رہیں تو آپ کو آسمان پر جانا پڑے گا. آپ پھر آسمان کے باسی ہیں، غلط جگہ آ گئے آپ. سبحان اللہ کہہ دیجیے ہیں جی. جو بندہ زندہ ہے اس کے زندگی میں مسئلہ ضرور رہے گا. گویا کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ میں غلط جگہ، میں قبرستان کا آدمی، زندوں میں کہاں پھنس گیا. جو یہ کہتا ہے کہ زندگی میں مسئلہ نہیں رہنا چاہیے تو وہ انسان زندہ نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو زندوں میں رکھ کر کہتا ہے میں قبرستان کا آدمی ہوں، تمہارے درمیان پھنس گیا ہوں. سمجھ آتی ہے بات؟ ایسا ہی سا آدمی ہوں بھائی، کوئی زیادہ لمبی چوڑی کوئی فلسفیانہ بات نہیں ہے. یہی بات ہے ہماری کہ جو ہمارے لوگ مایوسیاں پھیلاتے پھر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جناب موٹیویٹ کر رہے، یار مسئلے بہت ہیں زندگی میں، پریشانیاں بہت ہیں زندگی میں. زندگی تو نام ہی پریشانیوں کے ساتھ جینے کا نام ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اگر آپ کو مجبوری دیکھنی ہے تو جائیے جیل کے اندر جا کر دیکھیے، جیل میں رہنے والے ایک مجرم کی زندگی جا کر دیکھیں کہ مجبوری کسے کہا جاتا ہے. اگر کسی کو مجبور دیکھنا ہے تو ہسپتال میں جا کر دیکھیں کہ اندر لیٹا ہوا مریض کتنا مجبوری کی حالت میں لیٹا ہوا ہے. اگر آپ کو پریشانی لاحق ہے کہ آپ کہتے کہ نہیں یار میری زندگی میں بڑا فرق ہے اور بہت زیادہ مشکل ہے، تو کسی کارڈک ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہو کر آدھا گھنٹہ کا نظارہ دیکھیں. وہاں پہ جوان لوگ آنسوؤں سے روتے ہوئے ملیں گے. آپ اس سے پوچھیں کیا مسئلہ؟ کیا کل ابا ٹھیک تھے اور آج کہا جا رہا ہے ایمبولینس لے آؤ اور لاش لے جاؤ. اگر آپ کا دل صحیح کام کرتا ہے تو آپ بہت عظیم آدمی ہیں. 3 وقت کی روٹی آپ کو اللہ عطا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا کرم ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں اور سانس بحال ہے آپ کی، اور بیوی بچے گھر میں موجود ہیں، تو آپ ماشاءاللہ بہت عظیم خاندان کے افراد ہیں کہ آپ کے گھر سے کوئی مسنگ پرسن موجود نہیں ہے. اگر آپ جاب پہ جاتے ہیں اور صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں تو اللہ کا شکر آپ کی بیوی کو ادا کرنا چاہیے کہ راستے میں ایکسیڈنٹ سے مر نہیں گیا میرا شوہر، صحیح سلامت اللہ نے گھر پہنچا دیا ہے.
کسی اسنیچ کرنے والے نے تمہارے شوہر کا موبائل چھینا نہیں، اس کی مزاحمت میں تمہارا شوہر گولی کھانے سے بچ کر آ گیا ہے. شکر کرنے کے تو بہت سے اللہ نے راستے دیے ہوئے ہیں کہ جس پہ تم کر سکتے ہو. لیکن کیا کریں ہم کہ ہم تو صبح سے شام تک کے اتنی نعمتیں لینے کے بعد، یہ جو آپ کے یہ پتلی شریف ہے، یہ پتلی شریف بند کیجئے ذرا سب، کرے نا ذرا بند، کچھ نہیں ہوگا، بٹوا کوئی نہیں نکالے گا بھائی. اب کھولیے ذرا، اختیار ہے آپ کا، جب چاہتے ہیں اس کو بند کر لیتے ہیں اور جب چاہیں کھول لیتے ہیں. صرف قدرت آپ کے ساتھ ایک کام کر دے کہ آپ کے اس پورے کے پورے پتلی کے پٹھے کو کمزور کر دے اور یہ شٹر گر جائے. بس شٹر اندر روشنی موجود ہے. بتائیے کیا کریں گے آپ؟ آپ کو دونوں ہاتھوں سے ایسے اٹھا کر ایسے دیکھنا پڑے گا، تو دونوں ہاتھ سے کام کیسے کریں گے آپ؟ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ میں جب چاہتا ہوں رب کا قرآن کھول کے پڑھتا ہوں اور جب چاہتا ہوں آنکھ بند کر کے تصور مدینہ کر لیتا ہوں. آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. شکر ادا کرنے کے تو بہت سے ذرائع ہیں، لیکن کیا کریں شوم یہ قسمت کہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں ہمیں پیدا کیا اور اتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر برس رہی ہیں. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کی زندگی میں ایک ایونٹ پوری زندگی نہیں ہے آپ کی، کہ اگر ایک پروگرام فیل ہو گیا آپ کی زندگی کا تو آپ زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں. ایک فیلئر آپ کی زندگی نہیں ہے، آپ اگلے دن سے دوبارہ نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں. آپ ایک ریجیکشن کہیں پہ گئے انٹرویو کے اندر اور ریجیکٹ کر دیا گیا، ایک ریجیکشن آپ کی پوری زندگی نہیں ہے. اگلے دن پھر محنت کرنے کے بعد آپ پھر کسی جگہ جائیں، چونکہ رازق اللہ ہے، آپ کے رزق کے دروازے کھول سکتا ہے. آپ کیوں ٹھہر جاتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر؟ بڑھیے آگے. ایک دکھ پوری زندگی نہیں ہے کہ ساری دن. اگر بیٹے کا انتقال ہو گیا، باپ دنیا سے چلا گیا، اس دکھ کو لے کر ساری زندگی انسان زندگی نہیں گزار سکتا. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت میں دی ہے. ہر لمحہ ایک نئے رکعت کے ساتھ، ہر لمحہ ایک نئے مشن کے ساتھ، ہر لمحہ ایک نئے مقصد کے ساتھ تمہیں زندگی گزارنی ہے. اسی لیے اللہ نے پورے کے پورے نمازوں میں اور عبادات میں اتنی ورائٹی رکھی ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اتنی ویریشنز ہیں، اتنا رد و بدل ہے، اتنے مختلف انداز ہیں تاکہ تمہارا دماغ ہر وقت چلتا رہے، ایک جگہ جامد نہ ہو جائے. یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر محمد اقبال اپنے نوجوانوں پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر آسمان پر اڑنے والے پرندوں پر نظر ڈالتے ہیں. تو پرندوں کو دیکھتے کہ کون ہے ایسا پرندہ کہ جس کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہو کہ جو میرے بچوں کے اندر ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر اقبال کی نظر ایک ایسے پرندہ پر پڑتی ہے جسے آپ شاہین کہتے ہیں. اس کو دیکھنے کے بعد اس کی خوبیوں کا اندازہ لگاتے ہیں، اس کی خوبیوں کو محسوس کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال، اور کہتے ہیں نہیں ہے تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تجھے شاہین بنایا ہے اللہ نے. اور پھر اس کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے رب کائنات نے اس میں ایسی خصوصیت رکھی ہے کہ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو ہوا کے اندر ہی اپنا شکار کر لیتا ہے. اسی پورے کے پورے سائنس کو پڑھتے ہوئے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا، پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا ہے لہو گرم کرنے کا ایک بہانہ. اللہ تجھے یہی چاہتا ہے کہ تو فجر کے وقت آئے تو 4 رکعت نماز پڑھ، ظہر میں آئے تو 12 پڑھ، عصر میں آئے تو 8 پڑھ، مغرب میں آئے تو 7 پڑھ، عشاء میں آئے تو 17 پڑھ، تاکہ تیرا لہو ہر وقت گرم رہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر ایک ہی جگہ عبادت کے لیے کہہ دیتا کہتا جاؤ طواف کعبہ کرو اور بیٹھ جاؤ تیری عبادت مکمل ہو جائے گی، لیکن وہ مقصد حاصل نہ ہوتا. رب نے فرمایا میرے بندو عبادت تو میری ہے لیکن لہو تیرا گرم کرنا ہے، تو اٹھ کھڑا ہو اور مینا کی طرف چلتا بن. مینا میں جاؤ،
لہو گرم ہو جاتا ہے. عرفات میں جاؤ ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے. شیطان کو کنکر مارو تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. تو رب چاہتا ہے کہ تو ہر وقت ایک نئے آن بان شان کے ساتھ ہمارے سامنے آیا کر تاکہ تو ہمارے جلوے دیکھ سکے. جو بندہ جامد ہو جائے گا, ساکت ہو جائے گا, تو پتھر ہو جائے گا. ہوٹلوں میں راتیں بسر کرنے والوں پتھر کی طرح ہو تم. پتھر. تمہیں انسان بنایا رب کائنات نے. تمہاری راتیں تو اللہ کے حضور سجدوں میں ہونے چاہیے تھی. تم کیا کر رہے ہو؟ تم اپنے اتنی قیمتی زندگی کو ضائع کر رہے ہو. اتنی قیمتی زندگی. خدا کی قسم تم زندگی کو ضائع نہیں کر رہے, تم وقت کو برباد نہیں کر رہے, وقت تمہیں برباد کر رہا ہے. تم سمجھ نہیں پا رہے ہو. تو حضرات ذی وقار, لائف کی پاور اگر سمجھنی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ایک ایونٹ فیل ہو گیا تو میں ہار گیا, ایک امتحان میں فیل ہو گیا تو میں ہار گیا, ایک جگہ ریجیکشن ہو گئی تو میں ہار گیا, تو اگر لائف کی پاور دیکھنی ہے نا تو سنو, جملہ دے رہا ہوں. لائف کی پاور یہ ہے کہ کل گزرنے والے دن کا بھی رازق اللہ تھا, آج کے دن کا مالک اور رازق بھی اللہ ہے, اور آنے والے دن کا بھی رازق اور مالک اللہ ہے. تو جب ہمیں یہ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو بتائیں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں گرنے دے گی؟ بندہ کتنا مضبوط ہو جائے گا کہ میں اگر آج فیل ہو گیا تو کیا ہوا, رزق کے دروازے کھولنے والا تو میرا مالک ہے. اسی لیے توحید اسلام میں سب سے پہلی چیز بتائی گئی ہے. توحید. توحید کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہمارا تعلق خدا سے چونکہ کمزور ہے اس لیے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو حضرات ذی وقار, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ سکھایا کہ جب قربانی کے ایام آ جائیں, کیا کہا, تو تم اب کچھ کام کی باتیں ایسی کر لیتے ہیں اور کہ یہاں تک آپ کا ذہن تیار ہو گیا, زیادہ سنجیدہ ہو گئے بلکہ رنجیدہ ہو گئے. تو اللہ مواقع دیتا ہے. کیا اللہ اگر یہ راتیں نہ آتی اور یہ دن نہ آتے, کون سے دن؟ سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ, جو ابھی چاند نکلنے کے بعد آنے والا ہے, تو ہمارا کیا ہوتا؟ دیکھیں مواقع جس کی بات کہنا, یعنی آپ کی زندگی اپرچونٹی سے بھری ہوئی ہے. اتنے مواقع ہیں نا زندگی میں, اتنے مواقع کہ آپ کی سوچ ہوگی. غور کیجیے آپ, قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی میں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر, کیا فرمایا؟ قسم ہے صبح کی. صبح کی بھی قسم. صبح کتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ فرماتا صبح کی قسم, والفجر, قسم ہے صبح کی. اس صبح سے مراد یا تو یکم محرم ہے, اس صبح سے مراد جس سے سال شروع ہوتا ہے, تو اللہ نے یا اس کی قسم بیان فرمائی ہے, یا پھر یکم ذی الحجہ کی جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں, یا تو وہ رات ابھی یعنی کہ چاند نظر آئے گا اور اس کے بعد جو صبح فجر کی آئے گی نا, اس فجر کی قسم اللہ نے بیان فرمائی ہے. دیکھیں اپرچونٹی دیکھیں آپ, مواقع دیکھیں آپ. یا پھر اس سے مراد وہ صبح ہے جو حج کے اہم رکن, جس دن آپ طواف زیارت کرتے ہیں, 10 ذی الحج کے فجر کو اللہ نے اس کی قسم ارشاد فرمائی ہے. آنے والا وقت ہے 2, یعنی کہ ذی الحج کے 2 دن اس سے مراد ہو سکتا ہے, یا پہلا چاند نظر آنے کے بعد جو فجر ہے اس کی قسم, یا 10 ذی الحج کی قسم جس دن صبح کے وقت ہم نے یہاں قربانی کرنی ہوتی ہے اور حاجی نے طواف زیارت کرنا ہوتا ہے, اس کی صبح کی قسم بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. یا پھر اس سے ہر صبح مراد ہے کہ جس رات کو اندھیرا چھا جاتا ہے اور صبح کے وقت فرشتے اللہ کی نعمتیں لے کر آتے ہیں, اللہ اس کی قسم بیان فرما رہا ہے. یا پھر اس صبح کی قسم کہ جس میں مردے قبروں سے اٹھیں گے, صبح کا وقت ہوگا, مردے قبر سے اٹھیں گے, یا اس کی قسم. یعنی ہر اعتبار سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم بیان فرمائی ہے. یہ صبح اتنی اہم ترین چیز ہے کہ جس کو اللہ قرآن کریم میں قسم کے ساتھ بیان فرما رہا ہے. پھر فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ, 10 راتیں. اب یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟
اللہ فرماتا ہے قسم ہے 10 راتوں کی. اچھا ہمارے قسم میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی قسم بیان کرتے ہیں تو ہم اپنی بات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. کیا؟ اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی قسم بیان کرتے ہیں. جب اللہ قسم بیان کرتا ہے تو اللہ کی تو بات ہے ہی مضبوط. اسے مضبوط کرنا نہیں ہے بلکہ اس چیز کی عظمت کو بیان کرنا کہ میرے بندو میں خدا ہو کر اس کی قسم بیان کر رہا ہوں. تمہاری توجہ ہو جائے اس پر کہ اللہ رب العزت 10 راتوں کی قسم بیان کر. کیا بات ہے کہ 365 یا 60 دنوں کے اندر یہ 10 راتوں میں کیا بات ہے. اللہ اکبر. اس سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں جو آ رہی ہیں. اس سے مراد محرم کی 10 راتیں بھی ہیں یا پھر رمضان شریف کے آخری کی 10 راتیں ہیں. تو ابھی جو اپرچونٹی اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے وہ یہ 10 راتوں کی ہے جو 10 ذی الحج میں آ رہی ہیں. تو کرنے والے کام کرنے چاہیے. حضرات ذی وقار حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا یعنی شہید ہو گیا تو یہ اس کا عمل افضل ہے. یعنی راہ خدا میں جہاد کرنے والا مجاہد جب جہاد کرنے جاتا ہے تو یہ عمل اور اس رات میں عبادت کرنے والا عمل اگر دونوں عمل کو جمع کیا جائے تو میرے آقا کی نظر میں اس رات میں رات جاگنا زیادہ افضل ہے. کتنی بڑی اپورچونٹی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے اس وقت. اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو اس عطا پر راضی رہے گا عمل کرے گا. دوسری حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا. آپ کی سماعتوں کی نظر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. 1 سال کا روزہ، ایک دن روزہ رکھیں گے تو 1 سال کے روزے کے برابر ہے یہ جو اللہ عطا کر رہا ہے. اس کے بعد ہر رات قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے. گویا کہ تم لیلۃ القدر میں جو رات میں عبادت کرتے تھے تو اگر ان 10 راتوں میں تم نے رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لی گویا کہ رمضان میں لیلۃ القدر پا کر اس میں تم نے عبادت کی ہے. اتنی بڑی شان اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کے اعتبار سے عطا کر رہا ہے اور ہم غافل ادھر ادھر کے معاملات میں پڑ جائیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو 10 دن آ رہے ہیں اس میں روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان راتوں کے اندر ہمیں قیام اللیل کرنا چاہیے. اب آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. جب لیلۃ القدر کی بات اللہ کے حبیب نے کر دی تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو اتنی عظمت کیوں حاصل ہے؟ تو قرآن سے پوچھ لیجئے. اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو جب یہ 10 راتیں آ جائیں تو لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ کیا کریں کہ جب قیام کریں تو زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. راتوں کو جاگ کر یہ جو ہمارے یہاں ٹینٹ لگا کر خرمستیاں کرنا، جانور کے ساتھ بیٹھ کر رت جگا کرنا، جانور کے ساتھ بیٹھ کر بھائی جانور ہے آپ نے اس کو گھاس دے دیا اس کی رکھوالی اتنی کیا زیادہ، آپ اپنے عمل کی رکھوالی کیجئے. آپ کا جانور تو جائے گا وہ تو سیدھا جناب وہ سواری بن جائے گا لیکن آپ سوار بننے کے قابل تو بن جائیے. اپنے آپ کو بھی تو قابل بنائیے، اہل بنائیے، اپنے اندر بھی تو صلاحیت پیدا کیجئے. رات بھر عبادت کریں تو آپ کہیں کہ میں نے بڑا عظیم کام کیا، نماز نہ پڑھیں، 2 جوتے پڑیں گے. فرشتے جب آپ کو گروس لے کر جب آپ کے پاس آئیں گے کہیں گے میں تو عبادت کرنے، میں نے تو قربانی کی تھی. کیا قربانی تو کی تھی تو نے، باقی اور عبادت کہاں تھی؟ اس لیے اس کا بھی اہتمام کر لیجئے. اور جو قربانی آپ فرما رہے ہیں ماشاءاللہ
اس میں آپ نے کبھی کیلکولیشن نکالی؟ چونکہ نمبرز کا بڑا فرق ہوتا ہے. 20 لاکھ کا جانور، 25 لاکھ کا جانور اور 50 لاکھ کا جانور. آپ اپنے معاشرے پہ غور نہیں کرتے. اندھے نابینا ہیں، کان بہرے ہیں. کیا آپ کو ادراک نہیں؟ کیا آپ کے پہلو میں دل نہیں؟ کیا آپ مہنگائی سے ماری قوم کو نہیں دیکھتے؟ کیا ان کے بارے میں احساس پیدا نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے کبھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کرنے میں یہ بیان کر لیا، سن بھی لیا کہ وہ راتوں میں نکل کر لوگوں کے احوال دریافت کیا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ کسی کا حال برا تو نہیں ہے؟ تو کیا آپ نے بھی ان کی سنت پر عمل کیا ہے؟ کیا آپ نے بھی ارد گرد کے ماحول میں جا کے دیکھا ہے کہ جب پیٹرول جو ہے وہ آسمان پر جا رہا ہے، اس کی قیمتیں لوگوں کو 3 وقت کے کھانے سے 2 وقت کے کھانے پہ مجبور ہو گئے؟ آپ نے ان کے حوال جاننے کی کوشش نہیں فرمائی؟ جن اسکولوں میں پڑھنے والے بچے، ان کے ماں باپ کورس خریدنے کے پیسے، یونیفارم خریدنے کے پیسے، فیس دینے کے پیسے، یونیورسٹی کالجز کے اندر بھاری بھاری رقوم دے کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس، بجلی گیس کے بل جمع کروانے کے پیسے نہیں ہیں، وہاں پر آپ 20 لاکھ روپے کا جانور ذبح کر رہے ہیں. کیا بات ہے؟ اللہ کے حبیب کو پسند ہے، اللہ کے حبیب کو پسند ہے. کیا پسند ہے؟ بڑا جانور، خوبصورت جانور. پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا. تو ہر جگہ آپ نے کیا ہر جگہ یہ خوبصورتی برقرار رکھی ہے؟ جانور خوبصورت ہو تو نماز بھی تو خوبصورت ہو، حج بھی تو خوبصورت ہو، میری عبادت بھی تو خوبصورت ہو، میں جب ذکر کر رہا ہوں تو میرا ذکر بھی تو خوبصورت ہو، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میرے اخلاق بھی تو خوبصورت ہو، میں معاشرے میں نکلوں تو لوگ مجھے دیکھ کے رشک کریں کیا بندہ آ رہا ہے اللہ کا. میرے اعمال بھی تو خوبصورت ہونے چاہیے. بدتمیز میں، رشوت خور میں، سود خور میں، بس جانور خوبصورت ہونا چاہیے. یہ کون سی عبادت ہے؟ مصنوعی دین ہے، یہ تیرا بنایا ہوا دین ہے. میرے رب کا دین تو وہ ہے کہ جس میں غریبوں کی رکھوالی کی جاتی ہے. ایزیوم کر لیجئے کبھی آپ کہ آقا کریم علیہ السلام جب اس معاشرے کو دیکھتے آج تو میرے حضور کیا فرماتے؟ آج کہتے میرے بندو، میرے امتیوں، میری امت بہت پریشان ہے، ان کے گھر میں گوشت کھانے کو نہیں ہوگا. تم ایک کام کرو، تم 20 لاکھ کا جانور نہ کرو، بلکہ تم ایک کام کرو، تم 5-5 لاکھ کے، 4-4 لاکھ کے، 3-3 لاکھ کے تم زیادہ جانور لے آؤ تاکہ میرے امتیوں کا فائدہ ہو جائے. حضور تو یہ فرماتے، حضور تو یہ دیکھتے. چربی کا پہاڑ تو لے کر آ جاتا ہے، نہ وہ گوشت کھانے کے قابل ہے، نہ کسی کو دینے کے قابل ہے، لیکن تیرا نفس پھول رہا ہے. اے اس علاقے میں میری جیسی گائے کسی کی نہیں ہے. تو کہاں لگ گیا میرے بھائی؟ میرے بھائی، امت پریشان ہے. اس کے لیے کچھ کیجیے. آپ اور ہم مل کر اس معاشرے کو آگے بڑھائیں گے. میں اس کی مذمت خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، آپ بہت کیجیے قربانی، لیکن اس قربانی کے اندر نمبرز بھی تو یاد رکھیے. اگر ایسا نہ ہوتا، چلیے آخری بات سن لیجئے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کے 3 حصے کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرماتے؟ اور وہاں کیوں کہتے چلو ٹھیک ہے تم بانٹ دینا کچھ کر، لیکن حضور نے وہاں بھی کہا ایک حصہ اپنے لیے رکھ لینا، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کو دے دینا. اور میرے آقا نے اس زمانے میں اپنے غریب امتیوں کے لیے فرمایا غریبوں میں بھی تقسیم کر دینا. کیا یہ باتیں ہمیں نظر نہیں آتی؟ کیا یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی؟ اس میں زیادہ فائدہ ہوگا امت کا، ٹرانسپورٹیشن والوں کا فائدہ ہو جائے گا.